اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ اب اگلا نقطہ سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انفرادیت تو اس میں دب گئی، اس کا مطلب یہ کہ دین کا اصل مقصود جو ہے وہ تو اجتماعیت ہوئی، جبکہ ہم نے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس کا پہلا جملہ یہ رکھا ہے کہ دین کا اصل مخاطب فرد ہے۔ یہ ایک کنٹراسٹ ہے، تضاد ہے۔ ہاؤ ٹو ریزالو اٹ، کیسے ختم ہوگا، اس کی تحلیل کیسے ہوگی؟ دین کا اصل مخاطب فرد ہے، لیکن فرد اگر ظالمانہ نظام کے تحت ہے، استحصالی نظام کے تحت ہے، تو اس نظام کے تحت انسانوں کی، افراد کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن کر رہ جاتی ہے، وہ انسان رہتی نہیں۔ وہ یوں سمجھیے کہ بار برداری کا اونٹ، کولو کا بیل، وہ اس کے پاس موقع کہ اپنے خالق کو پہچانے، اس سے کوئی لو لگائے، اس سے کوئی محبت کرے، نہ اس کے پاس وقت، نہ اس کے پاس صلاحیت۔ دن رات کی کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد تو بمشکل اسے 2 وقت کی یا 1.5 وقت کی یا 1 وقت کی روٹی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے مل رہی ہو، کہاں اسے خدا کا خیال اور آخرت کا خیال، اور کہاں اس کے لیے جو ہے کسی اعلیٰ تصور کو اپنے ذہن میں لانے کے لیے کوئی موقع؟ وہ تو ڈھور ڈنگر بن جاتے۔ یہ بات ہے جس میں یوں سمجھیے کہ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے، انہوں نے واضح کیا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، اس کے نتیجے میں ایک طرف دولت کے انبار لگ جاتے ہیں جس سے عیاشی اور بدماشی پیدا ہوتی ہے، دوسری طرف احتیاج اور فقر پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کاد الفقر ان یکون کفرا، اکثریت ادھر گئی، کاد الفقر ان یکون کفرا، اور جن تھوڑی سی اقلیت کے پاس دولت کے انبار لگ گئے وہ عیاشیوں اور بدماشیوں کے اندر مدہوش ہو گئے۔ لہذا یہ وہ جو ایک اصل مقصود ہے کہ افراد نوع بشر اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اس کا امکان ہی نہیں رہتا جب تک کہ انہیں ان بندھنوں سے آزاد نہ کیا جائے، ان کے لیے وہ فضا نہ پیدا کی جائے جس میں کچھ آزادی سے سانس لے سکے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ یہ روزگار کا جو جب یہ نظام اس طرح کا ہو جاتا ہے تو در حقیقت فائنل جو ہے وہ کیا ہے، تاکہ افراد کو وہ آزادی حاصل ہو جائے کہ وہ کبھی اپنے اندر بھی جھانک سکے، کبھی کو مراقبہ بھی کر سکے، کبھی وہ غور و فکر بھی کر سکے، کبھی وہ آسمان اور زمین کے اشاروں کو بھی پڑھ سکے کہ یہ آسمان کیا کہہ رہا ہے، یہ زمین کیا کہہ رہی ہے۔ کبھی ان کا کوئی اگر یہ نہیں ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں وہ کولو کے بیل کی طرح، آنکھوں پر ان کے لگے ہوئے ہیں وہ بند چشمے، اور وہ کولو کا بیل چکر کھا رہا ہے، تو اس کے لیے کہاں موقع ہوگا کہ زمین کیا کہہ رہی ہے، اور افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کہاں؟ آج کراچی میں کتنے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ معلوم کتنے دن گزر جاتے ہوں گے کہ نہ زمین دیکھنے کو ان کا موقع ملتا ہے، نہ آسمان، موقع ہی نہیں۔ فلیٹس کے اندر رہتے ہیں، چھت آسمان کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں۔ باہر سڑک پر آئیں گے تو آسمان کو دیکھیں گے تو مر جائیں گے، وہ تو سامنے دیکھیں گے، وہ بچیں گے اپنے ٹریفک سے، جائیں گے دفتر میں گھس جائیں گے کسی ملٹی سٹوری بلڈنگ میں، کہاں آسمان کہاں زمین، کوئی سروکار ہی نہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے بس سٹاپ کے اوپر کھڑے ہوئے تب بھی زمین کو نہیں دیکھ سکتے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، بس کو دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کیسے داؤ لگاؤں، کہاں پہنچوں، کس طریقے سے چڑھوں اس پر، یہ حال۔ تو یہ جو اس میں مضمر شے ہے وہ میں نے واضح کی ہے، وہ اس میں واضح نہیں ہے یہاں، اس لیے کہ یہاں ابھی صرف موضوع ہے اسلام کا انقلابی فکر ہے کیا۔ اس سے اگلی بات کہ اس کی اصل اہمیت افراد کے ساتھ کیا ہے، اجتماعیت کے اور افراد کے مابین ربط و تعلق کیا ہے۔ اسلام نے آ کر اجتماعیت کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ اسلام اس دور میں آیا ہے، یعنی اسلام اس شکل میں جو آج ہمارے پاس ہے، جس میں دین کی تکمیل شدہ شکل ہمیں ملی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو ہمارے پاس اسلام ہے، اسلام کے من دارم، اسلام کے ما داریم۔ ایک اسلام تو وہ بھی تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ بھی اسلامی تو تھا نا۔ ایک اسلام وہ بھی تھا جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، وہ بھی اسلامی تھا۔
لیکن اسلام کے اندر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، ارتقاء ہوا ہے. جیسے انسانی تمدن نے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں اور انسان انفرادیت سے لے کر اجتماعیت کی اس منزل کو پہنچ گیا ہے کہ آج تو اجتماعیت جو ہے 99.9% آف ہیومن لائف از کنٹرولڈ بائی دی کلیکٹو سسٹم. 0.01% انفرادیت رہ گئی آج. جب تک یہ نظام درست نہیں ہوگا تو اس کے اندر فرد جو ہے وہ سانس لے ہی نہیں سکتا آزادی کے ساتھ.